بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عثمانی مصاحف تمام حروف سبعہ یعنی 7 لغت پر مشتمل تھی یا 7 قرات پر مشتمل تھی؟ محقق اور ریسرچ اسکالر شیخ صادق ارجون رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے جو باجماع مسلمین عثمانی مصحف کی اصل اور اساس تھے، بنیاد تھے، وہ ان حروف سبعہ پر مشتمل نہ تھے جن کے متعلق صحیح احادیث وارد ہیں کہ قرآن کا نزول 7 حرفوں پر ہوا ہے، بلکہ ان میں سے ایک حرف پر مشتمل تھا، اور وہ حرف تھا جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پڑھا تھا، اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک عمل رہا۔ کیونکہ شروع میں حروف سبعہ کے مطابق قرآن کی قرات کی رخصت امت کی آسانی کے لیے دی گئی تھی، اور جب قرآن عام ہو گیا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوا اور ان کی لغتیں زبانیں ایک ہو گئیں تو اس کا حکم اٹھا لیا گیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ لوگ امی یعنی ان پڑھ تھے، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا ان کے لیے شروع میں قرآن کو دوسروں کی لغت کے مطابق پڑھنا مشکل تھا، اس لیے لوگوں کو وسعت دی گئی، گنجائش دی گئی تھی کہ اگر معنی ایک ہو تو الفاظ کے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رخصت باقی رہی یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور ان کی زبان لغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو گئیں، اور وہ اس طرح الفاظ کی ادائیگی پر قادر ہو گئے، تو ان کے لیے اب یہ جائز نہ رہا کہ وہ اس کے خلاف قرآن کی تلاوت کرتے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ایک ضرورت کے تحت حروف سبعہ کی رخصت دی گئی تھی، جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو یہ رخصت بھی ختم ہو گئی، اور پھر ایک ہی حرف پر قرآن کی قرات باقی رہی۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حروف سبعہ کے مطابق قرآن کی تلاوت امت پر واجب نہ تھی بلکہ جائز تھی، اس لیے جب صحابہ نے دیکھا کہ اگر ایک حرف پر لوگ جمع نہ ہوئے تو امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے اس پر اجماع اور اتفاق کر لیا کہ ایک حرف کے مطابق تلاوت کی جائے، اور صحابہ ضلالت و گمراہی سے معصوم ہیں، اور یہ ایک حرف جس کے مطابق صحیفے اجماع قطعی کی روشنی میں تحریر کیے گئے اور اس سے مصحف امام عثمانی کو نقل کیا گیا، قراءہ سبعہ وغیرہ کی قرات کا جامع ہے، اور باسناد تواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ حدیث میں مذکورہ احرف سبعہ ان قرات کے علاوہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء جیسے داؤدی اور ابن ابی صفرا وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ قراءات سبعہ جو قراء سبعہ کی طرف منسوب ہے، احرف سبعہ نہیں جس کے مطابق قرات کی صحابہ کو رخصت ملی تھی، بلکہ یہ قراءات سبعہ ان احرفوں میں سے صرف ایک حرف کے مطابق ہے، اور یہ وہ حرف ہے جس کے مطابق مصحف کو جمع کیا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں احرف سبعہ یعنی 7 حروف کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں قریب ترین رائے یہ ہے کہ یہ عرب کی مشہور اور فصیح ترین لغات زبانیں تھیں، اور یہ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قاسم بن سلام، ابن عطیہ اور علماء اجلہ کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے، اور 7 اقوال کا محاصل یہی ہے جنہیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں احرف سبعہ یعنی 7 حرفوں کے معنی سے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ ان مصاحف کی تعداد جنہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں کو روانہ کیا، جب عثمان رضی اللہ عنہ مصاحف کے جمع سے فارغ ہوئے تو چاروں جانب ایک ایک مصحف ارسال فرمایا، اور انہیں حکم دیا کہ اس مصحف کے علاوہ دیگر مصاحف جو اس کے خلاف ہوں انہیں جلا دیا جائے۔ ان مصاحف کی تعداد کے سلسلے میں جو آپ نے مختلف شہروں کو بھیجے تھے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 4 ہے، اسی پر اکثر علماء نے اتفاق کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 5 ہے، اور ایک قول ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے۔ ایک قول کے مطابق 7 اور ایک قول کے مطابق 8 ہے۔ 4 کی صورت میں ایک نسخہ مدینہ میں رکھا، ایک شام روانہ کیا، ایک کوفہ اور ایک بصرہ۔ 5 کی صورت میں حسب سابق 4 نسخے ارسال کیے اور 5واں نسخہ مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور 6 کی صورت میں حسب سابق 5 نسخے ارسال کیے۔ 6 نسخے سے متعلق اختلاف ہے
کہ اپنے لیے رکھا یا کہ بحرین روانہ کیا، اور 7 کی صورت میں حسب سابق 6 نسخے ارسال کیے اور 7واں نسخہ یمن روانہ کیا، اور 8 کی صورت میں حسب سابق 7 نسخے ارسال کیے اور 8واں نسخہ اپنے لیے رکھا، اور اس میں تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت پیش آئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر مصحف کے ساتھ ایک قاری قرآن کو بھی بھیجا جو صحیح اور متواتر قرات کی رہنمائی کر سکے، چنانچہ مکی مصحف کے ساتھ عبداللہ بن صائب کو، شامی مصحف کے ساتھ مغیرہ بن شہاب کو، مصحف کوفی کے ساتھ ابو عبد الرحمن السلمی کو، اور بصری مصحف کے ساتھ عامر بن قیس کو بھیجا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں لوگ مدنی مصحف کے مطابق پڑھائیں۔ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، آئندہ ہم اسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں